أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما بوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. صدق الله العظيم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. سورہ اعراف کا یہ دوسرا رکوع ہے. پہلے رکوع میں جو حق سے انکار کرنے والے افراد ہیں ان کو پچھلی قوموں کا تذکرہ کر کے ڈرایا گیا، اور اب اس سورت کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے انہی افراد کو ترغیب دے رہے ہیں. جیسے ماں اپنے بچے کے ساتھ کرتی ہے کہ اس کو بات نہ ماننے کے اوپر ڈانٹتی ہے، ڈپٹتی ہے، ڈراتی ہے، کئی بار مار بھی لگاتی ہے، اور پھر مارنے کے باوجود جب بچہ روتا ہے یا ڈر جاتا ہے تو اپنے قریب کرتی ہے،
اپنے سینے سے لگاتی ہے اور اس کے بعد اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے کہ دیکھو اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو میری محبت تمہاری طرف اس طریقے سے لپکے گی اور میں تم سے محبت ہی چاہتی ہوں۔ بعین ہی اسی طرح سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا پروردگار اپنے بندوں کو پہلے ڈرا کر اور اس کے بعد اپنی نعمتوں کا اظہار کر کے بندوں کو اسی طریقے سے اپنی جانب راغب فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندوں، تمہارے لوٹنے کا مقام میری ہی جانب ہے، تم نے لوٹ کر میری ہی جانب آنا ہے، لہٰذا میرے ہی احکامات کے اوپر عمل کرو۔ اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کو یہاں پر گنواتے ہیں۔ سب سے پہلی بات فرمائی وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ کہ اللہ نے تمہیں زمین پر آباد فرمایا، زمین کو تمہارے ٹھہرنے کی جگہ بنایا جہاں پہ تم سکون سے رہ سکتے ہو۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور یہاں پر تمہارے سامان زندگی کو پیدا فرمایا، یعنی ایک تو زمین پیدا فرمائی جہاں پہ ٹھہر سکتے ہو، پھر اس زمین پر تمہارے رہنے کے لیے جو ضروریات تھیں ان تمام ضروریات کو بھی پیدا فرمایا۔ قلیلا ما تشکرون، تم میں سے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو میری ان نعمتوں پہ شکر ادا کرتے ہیں۔ تیسری نعمت فرمائی وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا اس طرح سے کہ آدم علیہ السلام کے لیے مٹی کو چوز کیا، مٹی کو استعمال فرمایا اور مٹی کے ذریعے سے ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، تمہاری شکلیں بنا دیں، تمہاری صورتیں بنا دیں، اور جب صورتیں بنانے کے بعد تم تیار ہو گئے تو تمہیں ہم نے تمام کے تمام عالم پر فضیلت عطا فرمائی۔ یعنی ایک طرف تو مخلوقات میں مختلف جانور بھی تھے، چرند بھی تھے، پرند بھی تھے، ان کے ساتھ ساتھ جنات بھی تھے، ان کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی تھے۔ ہم نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا۔ ایک اللہ رب العزت کی نعمت تو یہ کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، دوسری نعمت زمین پر ٹھہرنے کے لیے جگہ عطا فرمائی، تیسری نعمت زمین پر تمہاری زندگی کے تمام کی تمام ضروریات کو رکھا، اور چوتھی بڑی نعمت یہ کہ تمہیں زندگی کے اندر دنیا میں ذلیل نہیں کیا، رسوا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے تمہیں سب سے زیادہ فضیلت والا بنا دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی اتنی ساری نعمتیں ہیں، اور اس نعمتوں کے اندر جو اللہ نے تمہیں سب سے زیادہ فضیلت کا بنایا، اس فضیلت کا بنانے کا اظہار ایسے کیا کہ تمام کے تمام فرشتوں کو حکم دے دیا۔ ثم قلنا للملائکہ، پھر ہم نے فرشتوں سے یہ کہا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو یہ جو آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کروایا، یہ سجدہ تعظیمی عظمت کے لیے کسی کو سجدہ کرنا پچھلی امتوں کے اندر جائز تھا، اس امت کے اندر یہ بھی ناجائز ہے۔ اگرچہ پچھلی امتوں میں جائز تھا، اسی بنیاد کے اوپر فرشتوں کو یہ حکم ہوا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ اس بات کی علامت ہوگی کہ آدم اور آدم کی نسل علیہ السلام اور ان کی آنے والی نسل، یہ سب کے سب انسان اشرف المخلوقات ہیں اللہ رب العزت کی جانب سے۔ جب یہ فرشتوں کو حکم ہو رہا تھا تو وہاں پر ابلیس بھی موجود تھا۔ اس ابلیس کو اس وقت پر طاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا، فرشتوں کا سردار کہا جاتا تھا۔ اصل حیثیت کے مطابق تو یہ جن تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے فرشتوں کے درمیان جن کیا کر رہا تھا؟ حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ نے تفسیر در منصور کی ایک روایت کو نقل کیا ہے۔ ابن جریر حضرت سعد بن منصور سے رحمہ اللہ سے یہ روایت کرتے ہیں کہ انسانوں کی پیدائش سے کئی ہزار سال پہلے جنات کی کسی غلطی کی بنیاد پر ان کے اوپر اللہ رب العزت نے فرشتوں کا ایک عذاب بھیجا۔ فرشتے آئے اللہ کی جانب سے سزا دینے کے لیے اور کئی جنات کو قتل کر دیا۔ اس وقت پر یہ جو ابلیس جو جنات کا چھوٹا بچہ تھا، چھوٹا تھا، معصوم تھا، اس وجہ سے اس کو بچا لیا گیا اور فرشتے اس کو اٹھا کر اوپر لے آئے۔ اب ساری زندگی اپنے ساتھ دیکھا کہ ساتھ والے جو فرشتے ہیں وہ تمام کے تمام عبادت کے اندر لگے ہیں، تو اس نے بھی عبادت کی انتہا کر دی۔ عبادت اتنی زیادہ کی کہ وہ طاؤس الملائکہ کہلانے لگا، فرشتوں کا سردار
کہلانے لگا۔ تو اللہ رب العزت نے اس موقع پہ تمام لوگوں کو حکم دیا، فرشتے بھی شامل تھے، یہ ابلیس طاؤس الملائکہ بھی شامل تھا۔ حکم ہوا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فسجدوا الا ابلیس، تمام کے تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، شیطان کے۔ لم یکم من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا، اس نے سجدے کا انکار کیا، سجدہ نہیں کیا۔ اللہ رب العزت کی جانب سے سوال ہوا، قال، اللہ رب العزت نے فرمایا، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اے ابلیس جب ہم نے تجھے حکم دیا سجدہ کرنے کا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا؟ اب ابلیس نے، شیطان نے وہاں پر دلیل دی، اور دلیل یہ دی کہ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، اس انسان سے جس کو حکم دیا آپ نے سجدہ کرنے کا میری ذات زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے پیدا کیا آگ سے اور اس کو پیدا کیا مٹی سے۔ اب آگ اور مٹی کے درمیان اگر کمپیریزن کیا جائے تو آگ تو زیادہ فضیلت کا حامل ہے بنسبت مٹی کے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ آگ بلندی کی طرف جاتی ہے اور مٹی زمین کی طرف جاتی ہے۔ یہ شیطان نے، ابلیس نے اپنی جانب سے ایک لاجک بنائی اور اللہ کے دربار میں پیش کی کہ یا اللہ، چونکہ مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے اور آگ اوپر کی جانب جاتی ہے، لہٰذا اس اعتبار سے میری تخلیق زیادہ بہتر ہوئی، میں اس سے زیادہ فضیلت والا ہوا، لہٰذا میں اس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ اللہ رب العزت نے اس بات پر فرمایا، قال، اللہ رب العزت نے فرمایا، فاہبط منہا، ان آسمانوں سے اب تو نکل جا، یہاں سے دفع ہو جا۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تمہارے لیے یہاں پر کوئی جگہ نہیں اس وجہ سے کہ تو نے یہاں پر تکبر کیا ہے۔ فخرج، پس تو یہاں سے نکل جا، انک من الصاغرین، تو حقیر لوگوں میں شمار ہوگا۔ چونکہ یہاں پر دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ابلیس کو، شیطان کو جو راندہ درگاہ کیا گیا، اللہ نے اپنے دربار سے باہر نکال دیا۔ اس باہر نکالنے کی وجہ اور سبب کیا تھا؟ اس کی وجہ سجدہ کرنے کا انکار نہیں تھا، بلکہ اس کی وجہ اللہ کے حکم کے انکار پر ہٹ درمی اختیار کرنا تھا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہو، کوئی بندہ اس کو نہ کر سکے، اس میں کوئی کوتاہی کر بیٹھے، غلطی کر بیٹھے، تو غلطی کی بنیاد پہ راندہ درگاہ نہیں کیا، بلکہ غلطی کرنے کے بعد اس غلطی کے اوپر ہٹ درمی اختیار کر لینے کی وجہ سے فرشتوں کی فہرست میں جو طاؤس الملائکہ کہلاتا تھا اس کو فرشتوں کے پاس سے بھی راندہ درگاہ کر دیا، اس کو آسمانوں سے بھی نکال دیا، اس کو زمین پر لے جا کر پٹخ دیا۔ اور یہ جو اللہ کے حکم کا حقیقتاً اس نے انکار کیا، یہ حقیقتاً اللہ کے حکم پر اعتراض تھا۔ مفسرین نے یہاں سے مسئلہ نکالا، ایک ہوتا ہے اللہ کے کسی حکم کو نہ ماننا بحیثیت گناہگار ہونے کے، یہ گناہگار بندہ جب بھی توبہ کر لے گا اللہ کے دربار میں توبہ قبول ہو جائے گی۔ آگے آدم علیہ السلام کے قصے سے بات سب سمجھ آتی ہے۔ لیکن ابلیس نے نہ صرف یہ کہ اللہ کے حکم کو نہیں مانا، بلکہ دوسری بڑی جرت کی جو ناقابل معافی جرم ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے حکم پر اعتراض اٹھا دیا۔ یہ اللہ کے حکم پہ اعتراض اٹھا دینا اس کو کفر تک پہنچا دیا۔ یہاں سے مسئلہ نکل گیا، اللہ کے کسی حکم پر اعتراض اٹھانا ناجائز اور حرام ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے کسی حکم پر اعتراض اٹھاتا ہے تو یہ اعتراض کا اٹھانے سے وہ اسلام سے نکل کر کفر کے میدان میں چلا جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے آج کہ اس فتنوں والے دور کے اندر ملحدین کی جانب سے ایسے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا استعمال کرنے والے لوگوں کے سامنے آتے ہیں، اور کئی مرتبہ وہ بھی اسی طریقے کی بات کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ نے یہ کیوں کر دیا؟ اللہ نے یہ سوال کیوں کر دیا؟ اللہ نے یہ بات ایسی کیوں کر دی؟ اللہ کا یہ حکم ایسا کیوں ہے؟ یہ کیوں کا جواب اللہ سے نہیں لیا جا سکتا، اس لیے کہ ہم بندے ہیں، وہ ہمارا پروردگار ہے۔ ایک ہوتا ہے آقا اور غلام کا درجہ۔ آقا اپنے غلام سے جب کسی بات کا حکم
حکم صادر کرتا ہے تو غلام کی حیثیت نہیں کہ اس سے پوچھے کہ یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے، یہ کیوں آقا اور غلام کے درمیان نہیں ہو سکتا، بلکہ اس سے اگلی بات کہی جائے کہ ہم اگر اپنے کسی نوکر کو کوئی حکم دے دیں اور نوکر آگے سے پوچھ لے جناب ایسا کیوں کر رہے ہیں، ہم اس کو چلتا کر دیتے ہیں، مجھ سے زیادہ سوالات نہ کیا کرو، جو کام کہا ہے اسی کو کرو۔ اگر ایک بندہ اپنے نوکر سے کیوں برداشت نہیں کر سکتا تو ایک بندے اور نوکر کا، اس کے نوکر کا درجہ ہے، ایک انسان کا آقا کا اور اس کے غلام کا درجہ ہے، اور ایک پروردگار کا اس کے بندوں کے ساتھ درجہ ہے۔ بندہ عبد جو ہوا کرتا ہے وہ غلام سے بھی نچلا درجہ ہوا کرتا ہے، لہٰذا یہ کیوں نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اگر کوئی شخص عمل کرتے ہوئے کسی مسئلے، کسی حکم کی مصلحت کو جاننا چاہتا ہے کہ اگر اس کی مصلحت پتہ چل جائے تو مجھے ذوق و شوق مزید بڑھ جائے گا عبادت کا، تو شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت دی ہے، اس کا مصلحت کو جانا جا سکتا ہے، لیکن مصلحت کے جاننے پر عمل کرنا موقوف نہیں ہے کہ بھئی جب مصلحت پتہ چلے گی، وجہ پتہ چلے گی تو مانوں گا۔ اگر یہ بات ذہن میں آتی ہے تو پھر یہ کفر کی طرف لے جانے والی ہے۔ اور لیکن اگر ایک بندہ عمل تو کرتا ہے، مثال کے طور پہ ایک بندہ ہر سال 30 روزے رمضان المبارک میں رکھتا ہے، لیکن وہ ساتھ میں تحقیق کرتا ہے کہ اسلام نے یہ حکم جو دیا ہے اس کے مجھ پر جسمانی فوائد کیا کیا آتے ہیں، تو یہ تحقیق کا کرنا جائز ہے، حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ یہ بات سوچ لے کہ میں اس تحقیق کو کروں گا، اگر مجھے فوائد سمجھ میں آئے تو روزے رکھوں گا، فوائد سمجھ میں نہ آئے تو روزے نہیں رکھوں گا، یہ وہ اعتراض ہے جو ابلیس نے بھی کیا تھا کہ اللہ کیوں سجدہ کروں، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں۔ لہٰذا اللہ کے کسی حکم پر اعتراض کرنا یہ حقیقتاً انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ ابلیس نے بھی اللہ کے حکم پہ اعتراض کیا اور اللہ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، اتنے بلند مقام طاؤوس الملائکہ سے اٹھا کر شیطان بدبخت بنا دیا، صرف اس بات پہ کہ اس نے اللہ کے حکم کا اعتراض کیا، اللہ کے حکم پر اعتراض کیا۔ حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم پر اعتراض اصل میں اس کے پیچھے ایک بنیادی مرض ہے، اور اس کے پیچھے بنیادی مرض حقیقتاً تکبر ہے۔ جس بندے کے اندر تکبر پایا جاتا ہے اس کی کے دل کے اندر اعتراضات آتے ہیں، لہٰذا اس کے پیچھے اصل چیز جو مادہ فاسدہ تھا، جو مدر آف آل ایولز تھی، وہ حقیقتاً تکبر تھا۔ اور یہ تکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکبر کس چیز کو کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مختلف روایتوں میں، مسلم شریف کے اندر ہی 2 مختلف روایتوں میں تکبر کی 2 الگ الگ ڈیفینیشنز بیان فرمائی۔ ایک جگہ پہ فرمایا کہ تکبر حق بات کو جھٹلانا اور دوسرے کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ دوسری جگہ پہ فرمایا تکبر حق کی مخالفت کرنے کا نام ہے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ دونوں ڈیفینیشنز کو اگر ملا دیا جائے تو اصل بات یہ ہے کہ حق کو حق قبول نہ کرنا یہ تکبر کی نشانی ہے، لوگوں کو اپنے سے کم تر جاننا یہ تکبر کی نشانیاں ہیں۔ تو بہرحال یہ تکبر کہلاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس تکبر کے بارے میں 2 باتیں بڑی عجیب آئیں۔ ایک بات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا کے اندر تکبر کرتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو چونٹیوں کی شکل عطا کرے گا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، ابن ابی دنیا نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ جو لوگ دنیا میں تکبر کرتے ہیں کل قیامت کے دن ان کو چونٹیوں کی شکل میں جمع کیا جائے گا اور لوگ ان کو رونتے ہوئے ان کے اوپر سے چلے جائیں گے، اس لیے کہ دنیا کے اندر تم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، بڑائی بیان کرتے تھے، آج قیامت کے دن تمہیں سب سے زیادہ حقیر اور ذلیل کے طور پہ پیش کیا جائے گا۔ اور دوسری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ تکبر کرنے والے شخص کو آخرت میں تو عذاب ہوگا ہی ہوگا، اللہ اس شخص کو موت نہیں دیتے اس وقت تک جب تک کہ اس کو دنیا کے اندر اس کا انجام نہ دکھلا دے۔ تکبر کرنے والا شخص، اپنی بڑائی بیان کرنے والا شخص، اپنے کو کچھ سمجھنے والا شخص جو ہوتا ہے وہ دنیا کے اندر بھی نقصان اٹھاتا ہے، آخرت میں تو نقصان اٹھاتا ہی ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ یہاں پر ایک بات اور بیان فرماتے ہیں
شیطان ابلیس کے بارے میں یہ بات حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ اس نے اتنی عبادت کی کہ طاؤس الملائکہ فرشتوں کا سردار کہلانے لگا. یہ اتنی عبادت تھی کہ دنیا کا کوئی ایک چپا ایسا نہ تھا جہاں پر اس نے اللہ کی عبادت نہ کی ہو. چپا کہتے ہیں چھوٹی سی جگہ, ایک مصلی کی جگہ. اتنی جگہ بھی دنیا میں موجود نہیں کہ جہاں پر اس نے اللہ کی عبادت نہ کی ہو. ہم اور آپ جو سالوں سے اس مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں, ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اس مسجد کا کوئی چپا ایسا نہیں جہاں ہم نے اللہ کی عبادت نہ کی ہو. حالانکہ یہ تو چھوٹی سی جگہ ہے. فرشتے کے بارے, ابلیس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اس پوری زمین کا کوئی ایک چپا ایسا نہ تھا جہاں پر اللہ کی عبادت نہ کی ہو. اتنی کثرت کے ساتھ عبادت کی, مگر اس کے باوجود راندہ درگاہ ہوا. کس وجہ سے؟ دل کے اندر مہلک بیماری کے پائے جانے کی وجہ سے. حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں سے معلوم ہو یہ بات کہ انسان کا صرف عبادت کر لینا کافی نہیں ہے. یہ سمجھ لے بندہ کہ بس میں مسجد میں آ جاؤں, نماز پڑھ لوں, قرآن پڑھ لوں, قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر لوں, یہ کام کر لوں. صرف عبادات کا کر لینا کافی نہیں ہے, بلکہ عبادات کے کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر پائی جانے والی مہلک بیماریوں کا علاج کرانا یہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے. مہلک بیماریاں جو انسان کے نفس کے اندر پائی جاتی ہیں, ان کے اندر تکبر ہے, ان کے اندر حسد ہے, ان کے اندر غصہ ہے, اس کے اندر شہوت ہے, یہ تمام کی تمام, اس کے اندر بخل ہے, یہ ساری کی ساری مہلک روحانی امراض ہیں. اور جب تک ان روحانی امراض کا علاج نہ کرایا جائے تو صرف عبادت پہ اکتفا کر لینا کافی نہیں ہے. اور ان مہلک روحانیوں کا علاج حقیقتاً مشائخ کی صحبت کے اندر ہوتا ہے. ان کی صحبت میں بیٹھنے کی برکت سے, ان کے بتائے ہوئے اعمال کے کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت انسان کے دل سے ان رذائل کو نکال دیا کرتے ہیں, دل کو پاک فرما دیتے ہیں. اور ایسے پاکیزہ دل کے بارے میں فرمایا قد افلح من تزکا, جس نے اپنے دل کو ان مہلک روحانی بیماریوں سے پاک کر لیا, تحقیق وہی دنیا کے اندر کامیاب ہوا. تو صرف عبادت کا کر لینا کافی نہیں ہے, عبادت بھی کرنی ہے, مگر عبادت کے کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر سے یہ مہلک روحانی امراض کسی طریقے سے ختم ہو جائیں. بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا قال فاہبط منها, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو ان آسمانوں سے نکل جا. فما یکون لک, تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے. ان تتکبر فیہا, اس وجہ سے کہ تو نے اس آسمانوں کے اندر تکبر کیا. فخرج, پس تم یہاں سے نکل جاؤ. انک من الصاغرین, تم تو ذلیل لوگوں میں سے ہو, حقیر لوگوں میں سے ہوگے. جب یہ بات اللہ نے کی تو جو ابلیس نے اس وقت پر آگے سے کہا, قالا, ابلیس نے کہا, انظرنی, مجھے مہلت دے دیجئے, الی یوم یبعثون, قیامت کے دن تک, قیامت کے دن تک اے اللہ مجھے مہلت دے دیجئے. آپ مجھے اب فی الفور موت نہ عطا فرمائیے. جیسے انسانوں کی مختلف اوقات میں اموات ہوتی ہیں, ایسی جنات کی بھی اموات ہوتی ہیں. تو جانتا تھا کہ ایک نہ ایک دن میں نے دنیا سے چلے جانا ہے, مگر اس کے باوجود اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ یہ جو آپ نے میری موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے, اس موت کے وقت کے اندر کچھ ڈھیل دے دیجئے, قیامت تک مجھے جگہ عطا فرما دیجئے, مجھے زندہ رہنے کا موقع عطا فرما دیجئے. کیوں کہی یہ بات؟ آگے خود قرآن کریم بیان کر رہا ہے. ابلیس نے اللہ رب العزت سے بات کہی ہے, اور وجہ یہ تھی کہ اس کے دل کے اندر ایک اور روحانی بیماری پیدا ہو گئی, اور وہ تھی حسد. حسد اس بنیاد پر کہ میں جنت سے نکالا گیا ہوں ان لوگوں کی وجہ سے, اس آدم اور حوا کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا ہوں. اب جب میں ان کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں تو ان کو اپنا ازلی دشمن سمجھ لیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے قصور کا اعتراف کرتا, اے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی, مجھ سے کوتاہی ہوئی, لیکن بجائے اس کے کہ اپنے قصور کا اعتراف کرتا, اس نے ساری کی ساری اپنی توپوں کا رخ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف کر لیا, اور سوچ لی یہ بات, تہیہ کر لیا کہ یہ میرے ازلی دشمن ہیں. جب ازلی دشمن ہیں تو ان کو اور ان کی اولاد کو میں بہکاتا رہوں گا, ان کو دین سے ہٹانے کی کوششوں میں لگا رہوں گا. کب تک؟ جب تک کہ قیامت قائم نہیں ہوگی. لہٰذا قیامت تک کے دن کے لیے اے اللہ آپ مجھے مہلت عطا فرما دیجئے. چنانچہ اس نے بات کہی, انظرنی الی یوم یبعثون, اے اللہ مجھے مہلت دے دیجئے قیامت کے دن تک, جس دن سب کو اٹھایا جائے گا اس دن تک کی مجھے مہلت دے دیجئے. قال, اللہ رب العزت نے فرمایا, انک من المنظرین, بے شک تجھے مہلت دے دی گئی ہے. انک من المنظرین, ہم نے تجھے مہلت دے دی.
تم نے مہلت مانگی تھی جس وقت تک پہلی مرتبہ سور نہیں پھونکی جائے گی، اس وقت تک کے لیے ہم نے تجھے مہلت دے دی ہے، اس وقت تک تو دنیا کے اندر جو کرنا چاہے کر، اس کے بعد سے تمہاری اور بنی آدم کی دشمنی شروع ہو گئی، ہم دیکھتے ہیں کہ تم کس طریقے سے بنی آدم کو اغوا کرنے کی کوشش کرتے ہو، ان کو بہکانے کی کوشش کرتے ہو، انک من المنظرین، بے شک تجھے مہلت دے دی گئی ہے۔ قال، ابلیس نے بات کہی، فبما اغویتنی، اب بھی یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی نسبت اپنی جانب کرتا کہ یہ کوتاہی میری تھی، میرے تکبر کی وجہ سے، میرے اعتراض کی وجہ سے میں راندہ درگاہ کر گیا ہوں، اللہ نے مجھے کر دیا ہے، بلکہ تو اس کے بجائے کہ اس کو قبول کرتا، کہنے لگا فبما اغویتنی، چونکہ آپ مجھے اغوا کر چکے ہیں، آپ نے مجھے بہکا دیا، حالانکہ اللہ نے کسی کو نہیں بہکایا، اللہ نے تو وہدیناہ النجدین، دونوں راستوں کی رہنمائی کر دی، حق بھی سامنے رکھا، باطل بھی سامنے رکھا، تمام لوگوں کے لیے دونوں راستوں کو واضح طور پہ بیان کر دیا۔ تو اللہ کی جانب سے تو کسی کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ تم سیدھے راستے کی ہی طرف آؤ گے زبردستی، یا تم برائی کے راستے ہی کی طرف آؤ گے۔ تو کہنے لگا اے اللہ فبما اغویتنی، بسبب اس کے جو آپ نے مجھے اغوا کیا، آپ نے مجھے گمراہ کیا، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، لأقعدن لهم، میں ان کے لیے آدم اور ان کی اولاد کے لیے بیٹھا رہوں گا، صراطک المستقیم، سیدھے راستے کے اندر، سیدھے راستے کے راستے میں، سیدھے راستے کے درمیان میں بیٹھا رہوں گا، ثم لآتینہم، پھر میں ان پر حملہ کروں گا، من بین ایدیہم، ان کے سامنے کی جانب سے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، ان کی دائیں جانب سے، وعن شمائلہم، اور ان کی بائیں جانب سے، چاروں اطراف سے میں ان کے اوپر حملہ کرتا رہوں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو اپنا شکر کرنے والا نہیں پائیں گے، ان میں سے اکثر کو میں اغوا کر بیٹھوں گا، ان میں سے اکثر سے میں گناہ کروا دوں گا، ان میں سے اکثر سے میں آپ کی نافرمانی کروا دوں گا۔ قال، اللہ رب العزت نے فرمایا، اخرج منہا مذءوما مدحورا، نکل جا تو یہاں سے مذءوما مدحورا، حقیر ہو کر، ذلیل ہو کر یہاں سے نکل جا، لمن تبعک منہم، جو کوئی بھی دنیا میں تیری پیروی کرے گا اس آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو میں تم سمیت ان تمام لوگوں کو جہنم کے اندر بھر دوں گا۔ اب یہ بات کہی اور شیطان کو وہاں سے نکال دیا۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ پیش آیا، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ بی بی حوا کو، ان دونوں کو جنت میں ٹھہرنے کا مقام عطا فرمایا، چونکہ فضیلت عطا فرما دی۔ پہلی نعمت تو یہ تھی کہ زمین کے اندر ٹھہرنے کی جگہ عطا فرمائی، دوسری نعمت زمین پر معاش کی جو ضروریات تھی ان تمام کو رکھ دیا، تیسری نعمت اللہ نے عطا فرمائی کہ اللہ نے بہترین صورت کے اندر پیدا فرمایا، اور چوتھی نعمت کہ اعزاز و اکرام عطا فرمایا، تمام انسانیت پہ فضیلت عطا فرمائی۔ پانچویں فضیلت یہ کہ ان کو جنت کے اندر جگہ عطا فرما دی، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی ٹھہرو جنت کے اندر، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جس جگہ سے جو کھانا چاہو کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ ایک درخت کے بارے میں اللہ رب العزت نے منع کر دیا کہ تم اس درخت کے قریب نہ جانا، اس کے علاوہ جہاں کہیں جانا چاہو تو جا سکتے ہو، جو کھانا چاہو، جس جگہ سے کھانا چاہو کھا سکتے ہو۔ سب سے پہلی بات کہ چونکہ اللہ نے بعد میں آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو دنیا میں اتارنا تھا، اتارنے سے پہلے جنت کے اندر ٹھہرایا۔ جنت میں کیوں ٹھہرایا؟ جنت میں ٹھہرانے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر ٹھہرا کر ٹریننگ دینی تھی کہ دنیا میں تمہارے ساتھ مختلف معاملات پیش آئیں گے، دنیا میں شیطان تمہیں بہکائے گا، تو وہ بہکائے تو اس کے بہکاوے سے کیسے بچنا ہے، اور اگر بہکاوے میں تمہاری اولاد میں سے کوئی آ جائے تو اس کے بعد سلوشن کیا ہے، عمل کیا کرنا ہے، کرنے کا کام کیا ہے۔ تو یہ ٹریننگ کے طور پہ اللہ نے جنت میں رکھا۔ جیسے فوج میں بھرتی ہونے سے پہلے سول سروسز کے مختلف اداروں کے اندر لوگوں کو ٹھہرایا جاتا ہے، فوجیوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ فوج کے اندر کس طریقے سے شامل ہو سکتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی سول سروس کی ٹریننگ تھی، اور دنیا کے اندر جانے سے پہلے یہاں پر ٹھہرا دیا، اور یہ بات بتلا دی کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ یہ نہیں کہا کہ اس درخت سے نہ کھانا، اصل مقصد تو یہ تھا کہ
اس درخت سے نہ کھاؤ، لیکن ارشاد یہ فرمایا کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ مفسرین نے لکھا یہاں سے پتہ چلتا ہے اللہ رب العزت یہ بات بندے سے چاہتے ہیں کہ اے بندے، نہ تو تم نے گناہ کرنا ہے، نہ گناہ کے قریب پھٹکنا ہے، نہ گناہ کرو نہ گناہ کے قریب جاؤ۔ وہ تمام کے تمام اعمال، وہ تمام کے تمام کام جو تمہیں گناہ کے قریب کرتے ہیں ان سے بھی دور ہو جاؤ، ان سے بھی اپنے آپ کو دور بھگاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ اب یہاں پر ایک تفسیری بحث ہے کہ وہ درخت کس چیز کا تھا۔ بعض مفسرین نے کہا بادام کا تھا، بعض نے کہا انگور کا تھا، بعض نے کہا کہ وہ گندم کا تھا۔ اگرچہ دنیا کے اندر گندم کا درخت نہیں ہوتا، انگور کا درخت نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العزت اس بات پہ قادر ہے کہ ان کے درخت جنت کے اندر موجود ہوں۔ بہرحال وہ ان چیزوں کا درخت ہو یا کسی اور چیز کا، قرآن کریم نے اس تفصیل کو ذکر نہیں کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتلایا، اس لیے کہ اس کے اوپر اس واقعے سے سبق حاصل کرنا مقصود نہیں ہے۔ قرآن کریم کو قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے جس میں ایک چھوٹی چھوٹی باتوں کی تفصیل بیان کی گئی ہو، بلکہ جو اصل مقصود تھا وہ قرآن کریم نے بیان کر دیا اور اس مقصود کی طرف اشارہ کر دیا، لہذا بیان کیا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم اس درخت کے قریب گئے تو اس صورت میں تم اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا، ان دونوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی، ان کو بہکایا، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، جو ان کے پردے کی جگہ کو جو اب تک چھپی ہوئی تھی اس جگہ کو ظاہر کر دے۔ یعنی اس درخت کی تاثیر یہ تھی کہ جو اس درخت کو کھائے گا، اس درخت میں سے کچھ پھل کھا لے گا تو درخت کے پھل کھانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جنت کے زیب تن کیے ہوئے کپڑے اس پہ سے اتر جائیں گے۔ لہٰذا شیطان نے بھی یہ بات چاہی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے جو پردے کے اندر ہیں یہ پردہ ان سے ختم ہو جائے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا، لِيُبْدِيَ لَهُمَا، تاکہ ان دونوں کے سامنے ظاہر کر دے، مَا وُورِيَ عَنْهُمَا، اس چیز کو جو چھپایا گیا تھا، مِنْ سَوْآتِهِمَا، ان کے ستر میں سے۔ جو ان کا ستر تھا، مرد کا ستر ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے اور عورت کا ستر پورا کا پورا جسم ہے، پورا کا پورا بدن ہے، تو یہ جو پورا کا پورا ستر ہے اس ستر کو ظاہر کر دے۔ وقال، اور اس کے لیے جو وسوسہ ڈالا وہ اس طریقے سے، ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے اس کا مفہوم سمجھ لیں۔ شیطان نے یہ بات بتلائی کہ دیکھو اللہ رب العزت نے تم دونوں کو منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، اس وجہ سے منع کیا تھا کہ اس وقت پہ تم ابتداءً جنت کے اندر آئے تھے، تمہارے اندر اتنی طاقت نہ تھی کہ تم اس درخت کے پھل کو ہضم کر سکتے تھے۔ اب تمہارے اندر طاقت پیدا ہو گئی ہے اتنا عرصہ جنت میں رہنے کی وجہ سے، جنت کے دوسرے درخت سے پھل کھانے کی وجہ سے، لہٰذا اب اگر تم اس درخت سے کچھ کھا لو گے تو اس کھانے کی وجہ سے یا تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا تم ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہنے والے بن جاؤ گے۔ تو اس نے اس طریقے سے دلیل پیش کی۔ وقالا، کہنے لگا، ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، جو تمہارے پروردگار نے تم دونوں کو منع کیا اس درخت کے کھانے سے، الا ان تکونا ملکین، مگر اس وجہ سے کہ تم اس کے ذریعے سے فرشتے بن جاؤ گے، او تکونا من الخالدین، یا تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہ جاؤ گے۔ اور اس کے بعد اپنی بات کہنے کے بعد وقاسمہما، شیطان نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں، انی لکما لمن الناصحین، کہ بے شک میں تو تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، جو بات تم سے کہہ رہا ہوں وہ بات غلط نہیں ہے، تمہارے اپنے فائدے کے لیے۔ یہ شیطان کا پرانا ہتھ کنڈا ہے کہ وہ انسان کو گناہ پہ لگاتا ہے اور ساتھ میں دلیل بھی دیتا ہے کہ اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے، یہ گناہ کر لو اس میں تمہارا اپنا فائدہ، یہ گناہ کر لو اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو حکم اللہ نے دیا ہے اس حکم کے پورا کرنے میں ہی دنیا میں بھی فائدہ، آخرت کے اندر بھی فائدہ ہے۔ تو شیطان نے قسمیں کھا کے ان دونوں کو بتلایا، انی لکما لمن الناصحین، بے شک میں تم دونوں کو
نصیحت کر میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. فدلاہما بغرور، پس وہ دونوں کے دونوں شیطان کے بہکاوے کے اندر آ گئے. فلما ذاق الشجرہ، جب ان دونوں نے درخت کے پھل کو چکھ لیا. بدت لہما سوآتہما، تو ان کا ستر جو تھا وہ کھل گیا. وطفقا یخصفان علیہما، اور وہ شروع ہو گئے ڈھانپنا اپنے اوپر من ورق الجنہ، جنت کے پتوں کو. یعنی جیسے ہی ان کے اوپر سے وہ ستر کھل گیا تو ستر کے کھلنے سے دونوں کو فوراً حیا آئی، اور اس حیا کی وجہ سے جنت کے باغ کے جو درخت تھے ان کے پتوں کو لے کر اپنے اوپر لپیٹنے لگ گئے اور اپنے ستر کو چھپانے لگ گئے. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں یہاں سے معلوم ہوا اور یعنی سے حفاظت، ننگے ہونے سے حفاظت، یہ انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے. یہ فطرت سلیمہ کا حصہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ستر کے اندر چھپاتا ہے، انسان اپنے آپ کو چھپا کے رکھتا ہے، یہ فطرت سلیمہ میں داخل ہے. اور اگر کوئی شخص اپنے ستر کو کھولنے کے اندر عار محسوس نہیں کرتا تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی صحیح فطرت جو تھی، جو فطرت سلیمہ تھی، وہ اس کے اندر سے سلب کر لی گئی ہے، وہ اس کی خراب ہو گئی ہے. لہٰذا فطرت سلیمہ یہی ہے کہ انسان اپنے ستر کی حفاظت کرتا ہے. اور ستر کی حد جیسے ذکر کیا ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے. نوجوانوں کو یہ بات خاص طور پہ یاد رکھنی چاہیے کہ ستر کے اندر ناف بھی شامل ہے، گھٹنے بھی شامل ہیں. اس لیے کہ آج کئی مرتبہ ہم اپنے لباس اس طریقے سے پہنے ہوئے ہوتے ہیں رات کو سوتے وقت یا اپنی انفارمل گیدرنگز کے اندر کہ جس کے اندر ستر کھلا ہوا ہوتا ہے، رانیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، گھٹنے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ اے علی، اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھنا کہ تمہاری ران کے اوپر کسی کی نگاہ نہ پڑے. تمہارا ستر تمہاری حفاظت کے لیے ہے، اس کی حفاظت کرنا تمہارے اوپر لازم ہے. ستر کی حفاظت کرنا لازم ہے، ستر کا کھولنا ناجائز اور حرام ہے. اسی طریقے سے ستر کا دیکھنا بھی ناجائز اور حرام ہے، الا یہ کہ مجبوری ہو. مجبوری یہ ہے کہ مثال کے طور پہ انسان بیت الخلاء کے اندر ہے، یہ مجبوری ہے. مجبوری یہ ہے کہ اس جگہ پہ کوئی پھوڑا نکل آئے، کوئی ایسا زخم نکل آئے کہ ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے، تو اس وقت پر بقدر ضرورت اس چیز کا دکھانا اس وقت پر جائز ہوگا. اس کے علاوہ کی صورت کے اندر اپنے ستر کا ڈھانپنا یہ مرد کے اوپر بھی لازم ہے، عورت کے اوپر بھی لازم ہے. چنانچہ فرمایا وطفقا یخصفان، وہ دونوں شروع ہو گئے ڈھانپنا علیہما من ورق الجنہ، اپنے اوپر جنت کے پتوں کو. وناداہما ربہما، اور پکارا ان دونوں نے اپنے پروردگار. وناداہما ربہما، ان دونوں کو ان کے پروردگار نے پکارا. الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت سے نہ کھانا؟ واقل لکما، اور کیا میں نے تمہیں یہ بات نہیں کہی تھی ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ بے شک شیطان تو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. اب یہاں پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صفت آدمی کا اظہار کیا. صفت آدمی کا اظہار کرتے ہوئے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے صفت بندگی کا اختیار کرتے ہوئے فوراً اللہ کے دربار میں قصور اعتراف کیا، اپنے قصور کا اعتراف کیا. اور یہ بات نہیں کی کہ اے اللہ شیطان نے قسمیں کھائی تھیں، شیطان نے مجھے بہکا دیا، شیطان نے ایسا کہا تھا تو میں ایسا سمجھ گیا، مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، فلاں ہو گیا. سیدھی بات کی. دونوں کہنے لگے ربنا، اے ہمارے پروردگار، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ فرمائی، ہم پر رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اس صورت میں ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. لہٰذا انسان آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت یہ ہے کہ جب کبھی غلطی ہو گئی، غلطی کے اوپر فی الفور بندہ سب سے پہلے اپنے قصور کا اعتراف کرے اللہ کے دربار میں. دلیل نہ دے کہ فلاں وجہ سے ہو گیا، فلاں وجہ سے ہو گیا، اس کے اندر تو شاید یہ چھوٹ ہوگی، مجبوری تھی میری، فلاں چیز ایسے آ گئی تھی. نہیں، اللہ کے دربار میں فی الفور رجوع کرے، قصور کا اعتراف کرے کہ ہاں جی یہ غلطی مجھ سے ہو گئی. ظلمنا انفسنا، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. اور اس کے بعد اللہ کے
دربار میں معافی مانگے کہ اے اللہ لم تغفر لنا وترحمنا، اگر آپ نے معاف نہ کیا اور آپ نے ہم پہ رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو آدم علیہ السلام کی صفت یہ ہے کہ انسان اپنی کوتاہی کے اوپر فوراً توبہ کرے، اور شیطان کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے دربار میں ڈٹائی اختیار کر گیا، اپنے گناہ کا، اپنے قصور کا اعتراف نہیں کیا۔ تو یہ دو الگ الگ چیزیں اللہ نے بیان کر دی اور سمجھا دیا کہ دیکھو تو انسان ہونے کے ناطے تم سے گناہ ہونے ہیں، انسان ہونے کے ناطے کوتاہی تم سے ہونی ہے۔ اگر تم آدم علیہ السلام کی ڈگر پہ چلو گے تو اس صورت میں تم اپنے قصور کا اعتراف کر کے معافی مانگ لو، گناہوں پہ معافی مل جائے گی، اور اگر شیطان کے راستے پہ چلو گے تو اس صورت میں گناہوں پہ معافی کوئی نہیں ملنی ہے۔ مولانا روم رحمہ اللہ نے یہاں پر محمود اور ایاز کا قصہ لکھا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے جب سومناتھ کا جو مندر تھا وہ فتح کیا تو اس میں بڑے قیمتی ہیرے موجود تھے۔ اس نے ایک ہیرا اپنے تمام وزراء کے سامنے رکھا اور ان سے یہ بات کہی کہ بھائی یہ اس سومناتھ کے مندر کا سب سے قیمتی ہیرا ہے، بلکہ میری پوری سلطنت کا سب سے قیمتی ہیرا ہے۔ میں حکم دیتا ہوں، ایک وزیر کو بلا کے کہا کہ پتھر یہ ہتھوڑا اٹھاؤ اور اس ہیرے کو چکنا چور کر دو، توڑ دو اس ہیرے کو۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اتنے قیمتی ہیرے کو مجھ جیسا آدمی کیسے بلا توڑ سکتا ہے؟ دوسرے کو حکم دیا، اس نے بھی انکار کیا، تیسرے کو حکم دیا، اس نے بھی انکار کیا، تمام وزراء نے انکار کیا۔ انہی وزیروں میں ایک شخص تھا ایاز، اس کو حکم ہوا، اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سیدھا ہتھوڑا مارا اس ہیرے کے اوپر اور اتنے بڑے قیمتی ہیرے کو چکنا چور کر دیا۔ تمام وزراء نے لان تان کی کہ یہ کیا کر دیا تم نے، اتنا قیمتی ہیرا بادشاہ کا تم نے توڑ دیا، جس جیسا ہیرا بادشاہ کے پورے خزانے میں کہیں نہیں۔ تو بادشاہ نے بھی پوچھا کہ ایاز اس بات کا جواب دو۔ ایاز نے اس وقت پہ جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، میرے پاس دو چیزیں تھیں ایک وقت میں، ایک طرف اس ہیرے کی قیمت تھی اور ایک طرف آپ کے حکم کی قیمت تھی۔ میرے نزدیک آپ کے حکم کی قیمت زیادہ ہے اس ہیرے کے مقابلے میں۔ مولانا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کو اللہ رب العزت نے جو یہ مہلت دی تھی، اور ابلیس کے ذہن میں اگر ایاز جتنی بات بھی آ جاتی اور وہ اتنا بھی سوچ لیتا کہ اگرچہ میں آدم علیہ السلام سے بفرض محال بہتر ہوں، تب بھی یہ تو دیکھو کہ سجدہ کرنے کا حکم کس کا ہے، حکم کس ذات نے دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مشائخ نے کہا کہ اے دوست، یہ نہ دیکھنا کہ گناہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، یہ نہ دیکھنا کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ دیکھنا کہ یہ نافرمانی کتنے بڑے پروردگار کی ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے جب اللہ کا حکم آ جائے تو یہ نہ دیکھنا کہ یہ حکم چھوٹا ہے یا بڑا ہے، چھوٹے حکم کو پورا کر رہا ہوں کہ بڑے حکم کو پورا کر رہا ہوں، یہ دیکھنا کہ جس ذات کا حکم ہے وہ ذات کتنی بلند ہے، لہٰذا اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا مسئلہ اور ذہن میں آتا ہے، اور ایک اعتراض ملحدین کی جانب سے ہوتا ہے کہ بھائی اللہ نے تو شیطان کو پہلے سے جنت سے باہر نکال دیا تھا، پھر اس نے ابلیس نے، شیطان نے آدم علیہ السلام کو یہ وسوسہ کیسے ڈالا؟ تو اس کا ایک آسان سا جواب آج کے اس زمانے میں جو دیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کمیونیکیشن کے لیے دونوں کا جنت میں ہونا تو ضروری نہیں ہے۔ جیسے خود قرآن کریم کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جنتی جب جنت کے اندر ہوں گے تو جہنمی وہاں سے ان کو پکاریں گے، ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کیا تھوڑا سا پانی ہمیں مل سکتا ہے؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنتی وہاں سے کہیں گے کہ اللہ نے یہ چیز کافروں کے اوپر، جہنمیوں کے اوپر حرام کر رکھی ہے۔ اب جنت اور جہنم میں تو بہت بڑا گیپ ہے، اس کے باوجود یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ تو جیسے یہ گفتگو دور بیٹھے اس وقت پہ ہو سکتی ہے، ایسے ہی آدم علیہ السلام اور ابلیس کی گفتگو بھی ہو سکتی ہے۔ اس گفتگو میں کوئی اجنبی بات تو نہیں ہے، اور آج کے اس زمانے میں اس بات کو سمجھنا تو اور آسان ہو گیا ہے۔ کئی 100 میل دور بیٹھے ایک شخص سے جب ہم ٹیلی فون پہ کنیکٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے تھرو، میسنجر کے تھرو اس کی تصویر دیکھ سکتے ہیں، اس سے بات چیت کر سکتے ہیں، تو کیا اللہ اس بات پہ قادر نہیں کہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کی کمیونیکیشن آپس میں ہو جائے؟ یہ تو اعتراض کوئی ایسا نہیں ہے جس کو سمجھا جائے۔
بہرحال آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جنت کے اندر یہ اتارا، اور اس کے بعد ان سے یہ کوتاہی ہوئی تو اس کے اوپر انہوں نے اللہ کے دربار میں یہ بات کہی، ظلمنا انفسنا، اعتراف قصور کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اللہ رب العزت نے فرمایا اتر جاؤ تم زمین پر، بعضکم لبعض عدو، جو تمہاری ٹریننگ کا سیشن تھا وہ پورا ہو گیا۔ ٹریننگ کے اندر دو چیزیں شامل تھیں، ایک یہ کہ تمہاری طرف سے بھول کا ہو جانا، اور دوسرا اس پر تمہاری طرف سے معافی کا مانگ لینا، یہ دونوں کام ہو گئے، لہٰذا ٹریننگ مکمل ہوئی، اب تم زمین پہ اتر جاؤ۔ اہبطوا بعضکم لبعض عدو، زمین پہ اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، تمہاری اولاد میں سے ایک دوسرے کے لوگ دشمن ہوں گے، انسانیت آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہوگی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین پر ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ، اور اس زمین سے فائدہ اٹھانا ہے، إِلَى حِين، ایک وقت مقررہ تک جو اللہ نے رکھا ہے۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ، اللہ نے فرمایا اسی کے اندر تم نے زندہ رہنا ہے، وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اسی میں تمہاری موت واقع ہوگی، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی سے تم کل قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ لہٰذا یہ دنیا کی زندگی جو تمہیں عطا کی گئی ہے یہ اسی فلسفے کے اوپر ہے جس فلسفے پہ تمہارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تھا۔ لہٰذا یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کی ابتدا کے اندر سورہ بقرہ میں یہ واقعہ بھی گزرا تھا، وہاں پر اللہ رب العزت نے بات فرمائی تھی فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، اللہ نے یہ کلمات آدم علیہ السلام کو سکھلائے تھے۔ یہ جو کلمات ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ کلمات سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سکھلائے تھے۔ لہٰذا یہاں سے بات سمجھ آتی ہے اگر کوئی بندہ گناہ کر بیٹھے تو اللہ کی جانب سے سکھلائے ہوئے کلمات ہیں، ان کلمات کے ذریعے سے توبہ کر لے، جیسے ہمارے والد سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا تھا، اللہ رب العزت اسی طریقے سے ہماری توبہ کو بھی قبول فرمائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کے دربار میں توبہ کرے، جیسے پہلے عرض کیا گناہ کا کرنا عیب نہیں ہے، گناہ کے کر جانے کے بعد توبہ کے کرنے میں دیر کرنا یہ عیب ہے۔ چنانچہ گناہ کرنا ایک گناہ اور گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا یہ دوسرا عیب ہے۔ ابن عطاء اللہ اسکندری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اے دوست تیرا توبہ کی امید پر زندہ رہنا، اے دوست تیرا توبہ کی امید پہ گناہ کرتے رہنا اور زندگی کی امید پہ توبہ کو مؤخر کرتے رہنا تیرے عقل کے چراغ کے گل ہونے کی دلیل ہے۔ اے دوست توبہ کی امید پر تیرا گناہ کرتے رہنا اور زندگی کی امید پر توبہ کو مؤخر کرتے رہنا تیرے عقل کے چراغ کے گل ہونے کی دلیل ہے، اس لیے کہ بندے کو نہیں معلوم کہ کب اس کی موت کا وقت آ رہا ہے، کس وقت پر اس کے لیے اللہ کے دربار میں فیصلہ ہو چکا ہے، کب اس نے جانا ہے، کوئی وقت تو مقرر نہیں ہے کہ بڑھاپے میں ہی موت آئے گی۔ بوڑھے بھی اس دنیا سے جاتے ہیں، جوان بھی جاتے ہیں، چھوٹی عمر والے بھی جاتے ہیں، ہر بندہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ مولانا روم رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ بہلول ایک مرتبہ بازار میں پھر رہا تھا تو کسی نے اس کو دیکھا بڑا پریشان حال کل ہے اور بڑے پریشان حال ادھر ادھر پھر رہا ہے۔ بہلول کیا کر رہے ہو؟ اللہ کی اور بندوں کی صلح کرا رہا ہوں۔ بھئی کیا ہوا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تو مانتا ہے، اللہ تو تیار ہے توبہ قبول کرنے کے لیے، لیکن بندے مانتے نہیں، بندے تیار نہیں ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد اسی بندے نے دیکھا کہ وہی بہلول قبرستان کے اندر بیٹھا ہے گمسم۔ بہلول کیا ہوا؟ اللہ کی اور بندوں کی صلح کرانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب کیا ہوا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ آج بندے تو تیار ہے، پروردگار کی جانب سے دروازہ بند ہو چکا ہے۔ لہٰذا آج موقع ہے اس بات کا کہ اللہ کے دربار میں معافی مانگی جائے، اللہ کے دربار میں رونا دھونا کر لیا جائے، اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگ لی جائے کہ اے اللہ گناہ ہو گیا معاف کر دیجئے، اور گناہوں سے معافی مانگ لینے کے بعد پھر گناہ ہو جائے پھر اللہ کے دربار میں توبہ کریں، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کریں، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کریں، گناہ کرتے جائیں توبہ کرتے جائیں۔ اللہ کے دربار میں توبہ کی کوئی حد نہیں کہ اتنی توبہ کی جا سکتی ہے۔
جو ناکام ہوتے رہے عمر بھر پھر بھی بہرحال کوشش عاشق نہ چھوڑے. جو ناکام ہوتے رہے عمر بھر، یعنی عمر بھر یہ کوشش کرتے رہے کہ توبہ کر کے اب درست ہو جائیں، مگر عمر بھر یہی کوشش کرنا توبہ کرتے رہے پھر توبہ ٹوٹ جائے. تو جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر پھر بھی بہرحال کوشش عاشق نہ چھوڑے. یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. انسان کا کام ہی یہی ہے کہ اللہ کے دربار میں 100 بار ٹوٹ جائے، 100 بار اللہ کے دربار میں جوڑے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو سکھلایا. صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کتنی بار گناہ ہو جائے تو توبہ کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ ہو جائے تو توبہ کرو. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر بار بار ہو جائے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر دن میں 70 بار بھی گناہ ہو جائے تو 70 بار بھی اللہ کے دربار میں توبہ کرو. اللہ رب العزت معاف کرنے والے ہیں. صبح توبہ، شام توبہ، لب پہ میرے مدام توبہ، بے اثر ہو یا با اثر ہو اپنے کرنے کا کام توبہ. ہمارا کام ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں معافی مانگتے رہیں، اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑاتے رہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دربار میں ایک بندے کا نام اعمال پیش کیا جائے گا. اللہ رب العزت باوجود اپنے علم کے فرشتوں سے پوچھیں گے کہ بتلاؤ کیا نام اعمال ہے اس بندے کا؟ فرشتے کہیں گے اے اللہ اس نے تو دنیا میں کھیل تماشا بنا رکھا ہے، توبہ کرتا تھا پھر گناہ کر لیتا تھا، پھر توبہ کرتا تھا پھر گناہ کرتا تھا، اس نے تو آپ کی توبہ کو مذاق بنا کے رکھا ہوا تھا. اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے فرشتوں نہیں، اسٹوری ایسی نہیں جیسے تم سوچ رہے ہو. اسٹوری اس طریقے سے ہے کہ میرا بندہ میری جانب متوجہ ہونا چاہتا تھا، میری طرف لوٹنا چاہتا تھا، لیکن شیطان بدبخت اس کے راستے میں رکاوٹ تھا، نفس اس کے راستے کی رکاوٹ تھا. تو چنانچہ یہ توبہ کر کے میری جانب آنے کی کوشش کرتا تھا، شیطان اور نفس اس کو ورغلاتے تھے، پھر آگے بڑھتا تھا، پھر گر جاتا تھا، پھر آگے بڑھتا تھا. یعنی اس کی کوشش تو یہ تھی کہ یہ میرے دربار میں آئے، میں اس کی کوشش پہ اس کے لیے فیصلہ کرتا ہوں فرشتوں لے جاؤ اور اس کو جنت میں ڈال دو. لہٰذا اللہ کے دربار میں مستقل طور پہ توبہ کرتی رہنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگتے رہنی چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے تمام کے تمام گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے اور ہمیں توبہ تائب ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تو گناہوں سے بھی محفوظ فرمائے، گناہوں کے مواقعوں سے بھی محفوظ فرمائے. غم حیات کے سائے نصیب نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا. میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. جناب سرفراز صاحب کی ہمشیرہ اور ان کی بھتیجی علیل ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک